پی ٹی آئی میں بڑی لڑائی چھڑ چکی ہے، یا پھر اب علیمہ خانم ہوگی یا پھر موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہوگی۔ آپ کو بھی پتہ ہے، اگر سب کو نہیں پتا میں بتا دیتی ہوں، اب کبھی بھی عمران خان کال نہیں دیں گے کہ میرے لیے نکلیں، یہ فیصلہ آپ اور ہم نے کرنا ہے۔ اپنے لیڈر کو پیغام بھیجا ہے، میں آرام سے نہیں بیٹھا، لیکن میرا لیڈر ایک ہی ہے، میرا لیڈر عمران خان ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا تاحیہ چیئرمین ہے۔ میرا لیڈر صرف عمران خان ہے، وہ ہدایت دے گا وہی میں کروں گا، کسی کی خواہش پر میں کچھ بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ کسانوں کو پتہ ہے جن کے پاس عہدے ہیں، اگر ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، بارش میں نہیں بیٹھ سکتے، گرفتاری نہیں دے سکتے، تو پھر ہم نے تو کہا ہے کہ یہ اپنے عہدے چھوڑ کر کسی دوسرے کو دے دیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہ میں وزن اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ہر عہدے پر، کسی عہدے کی کسی کو خواہش نہیں، کم از کم مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا ہے۔ میں نے ہم چاہیں گے، عمران خان کو تو بیچ میں چھوڑو نا، پہلے عمران خان کے علاج کی بات کرو۔ ہم چاہیں گے کہ پی ٹی آئی انہوں نے جو ختم کیا وہ والا یہ کیا پنڈی کا کینسل کیا ہے، اب آپ آئیں پنڈی کی طرف، ہم کہیں گے کہ آئیں، عمران خان کا پریشر ڈالیں ان کے اوپر، جب تک عمران خان کو ہسپتال میں، کیا مانگ کہہ رہے ہیں، ہسپتال میں علاج ان کا حق ہے، آپ ان کو شفٹ کروائیں گے اور پھر اپنا احتجاج ختم کریں۔ آئیں اٹک تک آ جائیں، اٹک تک آئیں، سولہ فریدی اٹک تک تو آ سکتے ہیں، ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ آپ نے کلپ سارے سنے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے علیمہ خانم اور سہیل آفریدی، سلیمان اکرم راجہ اور باقی قیادت کے درمیان لڑائی اتنی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے کہ اب اڈیالہ کے باہر پی ٹی آئی کی قیادت کو تانے دیے جاتے ہیں اور عمران خان کی بہنوں کو جلسوں میں تانے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ سن لیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ناظرین علیمہ خانم کہتی ہے کہ اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکر ہیں کہ سہیل آفریدی کو ہم اس لیے لائے تھے کہ اس سے زیادہ بھڑکے تو گنڈا پور مارتا تھا، اس سے زیادہ اگریسو باتیں گنڈا پور کرتا تھا، اس کی پرسنالٹی بھی زیادہ اگریسو تھی، لیکن اب اتنے مہینے ہو گئے ہیں یہ نکلنے کا نام تک نہیں لیتے۔ بلکہ علیمہ خانم نے تو آپ نے سنا وہ کہتی ہیں کہ اٹک پل تک تو آ جاؤ، عمران خان کی ایک آنکھ ختم ہو چکی ہے، بشرا بی بی کی بھی نظر کمزور ہے، اور آپ عمران خان کو چھڑانے کی بجائے، ان کو رہا کرانے کی بجائے آپ صرف اٹک پل تک آ کر بیٹھ جائیں اور دھرنا دے دیں اور تب تک نہ اٹھیں کہ جب تک عمران خان کے علاج کے لیے حکومت نہیں مانتی۔ لیکن ادھر سے سہیل آفریدی کہتا ہے جب تک عمران خان مجھے کال نہیں دیں گے تو میں نہیں نکلوں گا، میں اور کسی کو نہیں مانتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ادھر سہیل آفریدی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان کی مجھے کال نہیں آتی، جو کہ کبھی بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ جیل میں ہے، کال سے مراد ٹیلی فون کے اوپر کال، کیونکہ ان کی بہنیں تو بار بار کال دیتی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں پہنچو، اور اڈیالہ جیل میں منگل کو ٹوٹل 300 سے 400 ورکر پہنچتے ہیں اور 80,000 تقریباً قیادت ہے، وہ کبھی بھی نہیں پہنچتے۔ اور جلسے میں آپ نے دیکھا کھچا کھچ عوام تھی، عوام ہجوم تھا۔ تبھی علیمہ خانم کہتی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر آخر یہ قیادت کیوں نہیں آتی، اور یہ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ موجودہ قیادت کام نہیں کر سکتی تو یہ ایسے لوگوں کو عہدے دیں کہ جو کہ نوجوان ہیں یا جو پی ٹی آئی کے ورکر ہر تاریخ کو اڈیالہ پہنچتے ہیں یا ایکٹیو ہیں۔ تو جب اس بات کے اوپر سلیمان اکرم راجہ کو سوال کیا گیا، آپ نے سنا انہوں نے کہا میں تھوکتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اس لیول تک یہ لڑائی بن چکی ہے کہ اب صرف ایک دوسرے پہ لعنت ڈالنی باقی رہ گئی ہے، باقی عہدوں کے اوپر بھی لعنت شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو تانے بھی شروع ہو گئے ہیں، عمران خان کی بہنوں کو تانے مل رہے ہیں، وہ قیادت کو دے رہے ہیں۔ آپ کے مطابق جو موجودہ قیادت ہے، آیا اگر یہ دھرنا دیتے ہیں جیسا کہ ورکر بھی کہتے ہیں؟ اچھا سلیمان اکرم راجہ ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ انقلاب کوئی مذاق کا نام نہیں ہے، اگر حکومت جس موڈ میں ہے 20-30 ہزار لوگ نکل بھی آئیں تو حکومت ان کو کچل دے گی، لہٰذا انقلاب سے قوم کو نکلنا چاہیے۔ اور قوم کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے بار بار کال دی جاتی ہے قوم کو، تو قوم کو جتنے لتر پڑے ہیں تو اب قوم کی تو بس ہوئی پڑی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں قوم کبھی بھی نہیں نکلے گی۔ اور علیمہ خانم صاحبہ یہ کہتی ہیں اس کے بدلے میں کہ اگر آپ اسلام آباد پنڈی نہیں آ سکتے تو اٹک پل تک تو آ جائیں، کم سے کم عمران خان کے علاج کے لیے تو کچھ کریں۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں میری آنکھ چلی گئی، میری آنکھ چلی گئی، اور ابھی تک آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کال دے گا۔ عمران خان تو جیل میں مر سکتا ہے، وہ کال کبھی نہیں دے گا کہ مجھے چھڑانے کے لیے آپ نکلو۔ ہاں
وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے علاج کے لیے آپ بات کرو، مہنگائی کے لیے بات کرو، لیکن اپنے لیے وہ کبھی بھی کال نہیں دے گا۔ علیمہ خانم کا یہ بیان ہے، اوپر سے سہیل آفریدی اور باقی جو قیادت ہے وہ علیمہ خانم کی اس ٹائم کھلم کھلا ان کے خلاف ہوئی پڑی ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکر کو کل میں دیکھ رہا تھا، وہ سہیل آفریدی کی گاڑی کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، جلسے کے بعد سٹیج کے اوپر چڑھ رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے ورکر کہہ رہے تھے یہ آخری جلسہ ہے، ہم دوبارہ نہیں نکلیں گے، اور پھر ہم اس لائے عمل کا انتظار کریں گے کہ ہم خود نکلیں گے۔ اور میرا ادھر ایک اور پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی سوال ہے کہ اگر آپ بھی نکلنا چاہتے ہو تو علیمہ خانم تو ہر بار کال دیتی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچو، اڈیالہ جیل کے باہر 300-400 لوگ ہی نہیں پہنچتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت پی ٹی آئی سے چلی جائے تو شاید لوگ کدھر بھی نہ نکلیں۔ جو حالات ہیں، حکومت جس طریقے سے پھنسائی ہے، ظلم کرتی ہے، بہرحال آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ خانم حق پہ ہیں یا موجودہ قیادت کی پالیسی بہترین پالیسی ہے، یا وہ جو پالیسی اختیار کر رہے ہیں وہ کوئی اندرونی رستہ ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی ڈیل کر رہے ہیں، یا علیمہ خانم کے مطابق اگریسو سیاست، دھرنے کی سیاست کو آپ سپورٹ کریں گے؟ اس کے بارے آپ نے رائے لازمی دینی ہے۔ فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھنا۔